صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، لا یتم الرکوع ولا السجود، نہ وہ رکوع پورا کر رہا تھا نہ وہ سجدہ پورا کر رہا تھا، یعنی اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا، اگر آپ اسی طرح ہی ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، نہ آپ نے نماز میں رکوع کو پورا کیا نہ آپ نے سجدے کو پورا کیا، تو یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے۔ آپ اگر دنیا سے جائیں گے اسی طرح کی نماز پڑھتے ہوئے جس میں نہ آپ رکوع کو پورا کر رہے ہیں نہ آپ سجدے کو پورا کر رہے ہیں، تو گویا کہ ساری زندگی آپ نے وہ والی نماز نہیں پڑھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو سکھائی تھی۔ یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کو بھی پورا کریں، اطمینان کے ساتھ رکوع کریں۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں۔ فرمایا کہ بدتر چور ہے وہ آدمی جو نماز کا چور ہے۔ پوچھا گیا نماز کی چوری کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جو آدمی نماز میں رکوع پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا نہیں کرتا، وہ گویا کہ نماز کا چور ہے۔ تو ہمیں اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کے دکھائی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا اور صحابہ کرام نے اسی طریقے کو بیان کیا۔ تو نماز میں رکوع کو بھی پورا کیا جائے اور سجدے کو بھی پورا کیا جائے۔ جب آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، دعا پڑھیں، اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں۔ جب آپ سجدہ کر لیں اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھیں، اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔